کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جسٹس اللہ نواز صاحب 4:30 پہ پہنچ رہے ہیں، جو ہی وہ پہنچیں گے تو ہم تقریب کا آغاز کر دیں گے۔ ان دا مین وائل ہم آپ کو ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کی درس قرآن کی چند کیسٹ دکھا رہے ہیں، چند جھلکیاں دکھا رہے ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ یہ درس قرآن جو ڈاکٹر صاحب نے دیوان خاص سے اس کا آغاز کیا اور یہیں سے ابتدا کی درس قرآن کی، اس کی چند جھلکیاں آپ دیکھیں گے پروجیکٹر پر۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تقریب کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں استدعا کروں گا محترم حافظ محمد ولاد ملک صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے آج کی تقریب کا آغاز فرمائیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ آیتیں سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 172 تک. ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، رواں ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں تک
نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مؤمنوں کے اجر کو ضائع کبھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر مولانا غلام مرتضیٰ شہید کی صاحبزادی بشرا مجاہد سے التماس ہے کہ وہ کرسی صدارت پر جلوہ فروز ہوں۔ محترمہ بشرا مجاہد۔ حافظ محمد بلال صاحب سے بھی استدعا ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مجاہد حسین بودلہ صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے افکار و نظریات کو اور ان کے بکھرے ہوئے گوتیوں کو یکجا کرنے کی شبانہ روز کاوشوں میں مصروف ہیں، استدعا ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ بارگاہ الہی میں والد مرحوم کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اٹھتی ہے جدھر آنکھ ادھر شان خدا اٹھتی ہے جدھر آنکھ ادھر شان خدا ہے، ہر شے میں جہاں دیکھو وہی جلوہ نما ہے، ہر شے میں جہاں دیکھو وہی جلوہ نما ہے۔ وہ عرش نشین حسن میں بے مثل حسین ہے، مخفی ہے نگاہوں سے مگر دل کے قریب ہے، عمری کی زبان پر ہے فسانہ بھی اسی کا، بلبل بھی اسی کی ہے، ترانہ بھی اسی کا، بادل کی گرج میں وہی بجلی کے شرن میں پرتو ہے اسی نور کا، خورشید و قمر میں پھل اس کے شجر اس کے ہیں، گلزار اس
بہرو برو دشت اس کے ہیں، کوثر اسی کے، افلاک اسی کے ہیں، اسی کی یہ زمین ہے، ہر ذرے میں پوشیدہ وہی پردہ نشین ہے، کون اس کے سوا گنجائے امید کھلائے، بن آئے نہ جو بات وہی آ کے بنائے، ہر گوشائے کونین میں موجود وہی ہے، راہ پر وہی منزل وہی مقصود وہی ہے، راہ پر وہی منزل وہی مقصود وہی ہے، اٹھتی ہے جدھر آنکھ ادھر شان خدا ہے، ہر شے میں جہاں دیکھو وہی جلوہ نما